یا کدھر فرعون کے تخت کی طرف اور اس کے وزراء کی طرف، تو اللہ نے روک دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا ایسے ہاتھ پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ اللہ کہہ رہا ہے وہ سانپ تھا، اس کی بیسک چینج کی، مٹی میں سے لکڑی نکلتی ہے، مٹی میں سے سانپ نکلتا ہے، مٹی میں سے ہیرے نکلتے ہیں، مٹی میں سے سونا نکلتا ہے، مٹی میں سے چاندی نکلتی ہے، پروٹین نکلتی ہے، یہ جو ایٹم کا جو ہے وہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو چیز تانبا اور پتھر، نمک، سب زمین میں سے نکلتا ہے، اور اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے زمین کے اندر۔ یہ دیکھا ہے جب بارش ہوتی ہے گڑ 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 ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ یہ جو گڑگڑاہٹ ہے یہ اس زمین کی تہوں میں دبے ہوئے سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں جو پتھر، جن کو اللہ نے، پتھر یہی ہوتے ہیں، وہ حیت بدلنی ہے، وہ گڑگڑاہٹ جو ہے اس سے ان کو رگڑ لگتی ہے اور ان میں شائننگ آتی ہے، اور یہ جو بجلی چمکتے یوں یوں کر کے دیکھا ہے کبھی، یوں بڑی عجیب سی، آپ نے دیکھے پتھر، وہاں جائیں آپ، جو اسلام آباد میں جو مارکیٹ ہے نا پتھروں کی، وہاں دیکھیں پتھروں پر مشکل ایسے ایسے نشان ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بجلی چمک کر وہ جو یوں یوں کرتی ہے نا، وہ نشان ان پر پرنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گڑگڑاہٹ ان کو پلین کرتی ہے، اور وہ چمک والی بجلی جو ہے جس کی یہ لہریں ہیں، وہ لہریں جو ہیں اس میں خوبصورتیاں پیدا کرتی ہیں۔ میرے رب کا قانون ہے جی، یاد رکھو، فطرت کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ تو بات آخری کر رہا ہوں کہ اس لیے جادو صرف اتنا ہے جی، ترکیب ہے اور وسوسہ ہے۔ جادو جب تک نہیں ہوتا، جب تک آپ نے کو کسی نے آ کے بتایا کہ او ہو ظہیر یار وہ بندہ جڑے ہے نا اس نے دیر سے جادو کیتا ہے، بس ہو گیا، آپ نے مان لیا تو ہو گیا۔ اور اگر آپ نے انکار کر دیا، حدیث ہے رسول اللہ کی کہ لعنت بھیج دو شیطان پر، بولو اعوذ باللہ من، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بکواس ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہ ان پہ جادو ہوا، ان پہ جادو کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ بد ہیبت قسم کا، بد کردار قسم کا جو بیٹھا ہوا ہے، تویز گنڈے کر رہا ہے، کیا نام، جو جس کو آپ جو بھی نام دیں، وہ کہہ رہا ہے جی کہ حضور پر تو جادو ہوا ہے نا، کہہ رہا ہے نا۔ اس سے ایک ہی سوال کریں آپ کہ حضور قبلہ عالم آپ پہ جادو ہو سکتا ہے؟ ابھی اس نے کہا حضور پہ ہوا ہے، آپ کہیں جی آپ، اب وہ ڈنڈا لے کے آپ کے سر میں مارے گا، وہ کہے گا تو شرم نہیں آتی، تو میرے پاس علاج کرانے آیا ہے، میرے پہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ تو بندہ وہیں پکڑ کے چنڈ مارے، فرمایا تیری اوقات کیا ہے، تجھے تو شرم بھی نہیں آتی، تجھے تو اتنا نہیں پتا کہ کس طرح استنجا کرنا ہے، اور تو نبی کریم علیہ السلام کے برابر سے بھی اونچا چلا گیا، جو حضور پر ہو سکتا ہے اور تیرے پر نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ تو یہیں سے پکڑا گیا، یہ جھوٹے ہیں سارے۔ اور یہ کہتے ہیں جی دو صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ بالناس اور قل اعوذ بالفلق، یہ بھائی یہ تو مکی ہیں، جادو کا فسانہ مدنی ہے، یار کمال کر رہے ہیں، کوئی تحقیق ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر یہ جادو کے لیے اتری تھیں بہت ساری آیتیں، فی الوقت اتری ہیں، فوری اتری ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان پہ اتری ہیں، صحابہ کے اس پہ اس ڈیمانڈ پہ اتری ہیں، بہت ساری قرآن کی آیتیں۔ یہ قرآن واحد نبی پاک پر نازل ہوا ہے جس کے لیے مصطفیٰ جدھر جدھر چلے گئے وہیں وہیں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ باقی کتابوں کا یہ اصول نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا آ جاؤ ادھر طور پر، 40 تختیاں لے جاؤ، لکھی لکھائی آ گئیں، اور بھی اسی طرح۔ تو مخصوص جگہ تھی، میرے آقا کا جہاں قدم رکھ پڑتا تھا وہاں وہی نازل ہو جاتی تھی۔ کبھی غار حرا میں بھی ہوئی، کبھی عرب کے صحرا میں ہوئی، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی جنگوں کے دوران، کبھی احد کے مقام پر، کبھی بدر کے مقام پر، کبھی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب میں تمہاری چہرے کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جو تم بار بار آسمان نظریں میں ہماری طرف اٹھاتے ہو، تو پھر یوں کہ کر لیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو تیری مرضی ہے محبوبہ اس طرح کر لیں، ادھر پھر جا۔
مرضی تیری چاہتے ہیں، جدھر تو چاہتا ہے قبلہ ادھر بنا لے۔ اور دوران نماز پھر قبلے، اور یہ اگر آپ کو لے جائے مسجد قبلہ تین ہے قبا کے ساتھ مسجد قبلہ تین، تو ہم گئے وہاں، تو جب آپ اس طرح دروازے میں داخل ہو تو ظاہر ہے سامنے بیت اللہ شریف یوں ہے، لیکن جس دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں اس طرف انہوں نے نشان لگایا کہ پہلے بیت اللہ اس طرف تھا، یعنی بیت المقدس بالکل اپوزٹ آتا ہے۔ اباؤٹ ٹرن کریں گے تو مسجد اقصیٰ ہے، ادھر سے بالکل اباؤٹ ٹرن کریں گے تو، اور یوں ہی ہوا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ کو جب حکم آیا، آپ دیکھیں نا امام آگے ہوتے ہیں اور مقتدی، یہ قبلہ شریف ہے، ٹھیک ہے، امام پیچھے آگے ہے، تو جب امام مقتدیوں کی طرف رخ کر لیں گے تو مقتدیوں کا رخ کدھر ہوگا؟ امام کی طرف۔ لیکن قربان جائے صحابہ پر، مزاج شناس رسول کریم تھے، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اباؤٹ ٹرن کیا نا، تو پوری صف کی صف پیچھے اباؤٹ ٹرن کر کے کہاں آ گئی؟ حضور کے دوبارہ پیچھے۔ پر جو منافق تھے، جو یہود تھے، وہ نکل کے ان کو ہی تو نکالنا تھا۔ تو خیر، یہ جو افسانہ ہے مولود کعبہ کا، یہ ایک افسانہ ہے،